10 محرم کا دن تھا۔ دل پر ایک عجیب بوجھ سا تھا، جیسے کوئی اندیکھی پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہو۔ نہ سکون تھا، نہ چین، اور نہ ہی کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔ اسی دوران میری ایک سہیلی نے کہا، آج میرے ساتھ امام بارگاہ چلو، شام غریبہ سنو، شاید تمہارے دل کو وہ سکون مل جائے جس کی تم تلاش کر رہی ہو۔ میں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے شام غریبہ تو میں نے دیکھا کہ مرد، عورتیں اور بچے سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور سنجیدگی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک شخص کی بلند آواز گونجی، تمام لائٹس بند کر دو۔ یہ سنتے ہی پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک بھائی تھا جو اب مسجد میں مؤذن تھا اور شام کو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے انتہائی مذہبی اور نماز کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکول سے میٹرک تک تعلیم ہی حاصل کی تھی، کیونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھے، اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی۔ اس لیے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ بیٹا، ہمارا خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میرے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گانوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگایا اور پڑھایا کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخل لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب، مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوستی آمنہ سے ہوئی، جو ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی۔ بہت ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئی۔ ہماری کلاس میں اگلی بیچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھ گئی، جس کا نام فاطمہ بتول تھا۔ انتہائی نرم لہجے اور بااخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی۔ میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی۔ تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میری سوال پر اس نے مجھے دیکھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے آمنہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ چونک کر کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی لینے گئی تھی۔ آمنہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے آمنہ سے کہا، کیا ہو گیا؟ پانی ہی تو مانگا ہے، اس میں کیا ہی؟ فوراً کہنے لگی، جانتے بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ خبر اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ۔ آمنہ کی بات سن کر میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے ساختہ استغفراللہ کے الفاظ نکلے۔ میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک حقارت بڑی نظر فاطمہ پر ڈالی اور آمنہ بولی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تم ایک شیعہ سے پانی مانگ رہی تھی تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی جیسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو۔ میں پانی پیے بغیر آمنہ کے ساتھ کالج سے نکل آئی۔ ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، توبہ کرو، مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہمیں بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ کرتے ہیں۔ اس رات سبھی شیعہ مرد حضرات اور عورتیں ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنے مامی پھپھو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تب میں 13 سال کی تھی۔
ظاہر سی بات ہے یہ عمر تجسس بھری ہوتی ہے۔ مجھے علم ہوا تو اس پر میری سوچ پختہ ہو گئی، دل میں خود بخود نفرت پلنے لگی۔ یہ لوگ کیسے تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے؟ میں نے اس بارے میں آمنہ سے بھی ذکر کیا۔ کیا یہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے؟ یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے جب خدا نے سب سے منع فرمایا کہ مرد اور کے بیچ پردہ ہونا چاہیے۔ محرم اور نامحرم کوئی اصول ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے؟ انہیں غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ آمنہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی ماتم کرتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تب تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن ہی الگ ہے، جیسے کہ 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن، چاول یا بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس گھوڑے کی گندگی شامل کرتے ہیں۔ عورتیں اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے آمنہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر چرا لی۔ اس دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور نفرت خود بخود بڑھنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آئے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آمنہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی، مگر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس نے ہمارا عقیدے کو بڑا بلا کہا تھا۔ ایک دفعہ آمنہ کہنے لگی، دیکھا اگر سچی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ وہ شخص بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھی؟ میرے دماغ میں نئی سوچیں جنم لینے لگیں۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر آ کر کچھ پوچھتی، ابو ڈانٹ کر چپ کرا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے، جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے۔ ابو سے بہت خوف کھاتی تھی، اس لیے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں تجسس بے چینی ہوئی تھی۔ میں دینی تعلیم یافتہ تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کی عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم کا فرمان مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ چھٹی پر تھی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ میری عمر اس وقت 6 سال تھی جب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اس اور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم ایک خدا کو مانتے ہو؟ وہ بتانے لگی، ہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوالات کا نہایت آسان سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ
کیا ہوتی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اس سے کہا ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دے گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میری ساتھ کیا ہو جائے؟ یہ سن کر فاطمہ بولی یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا، اس دن گھر گئی تو اس سے سوچ میں گھومتی رہی، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی، قرآن مجید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ میں جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں لازمی جاؤں۔ اگلے روز میں کالج گئی تو آمنہ بھی آئی ہوئی تھی، میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اسے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا تھا کہ تم نے کل سے مجھے پر کیسا جادو کر رکھا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، دل کہتا ہے شام غریبہ دیکھوں مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بیٹھا کر نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے تصور کرتی جا رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھیں، آخر میں فاطمہ بولی 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کے ہاں بھی بھر لی، بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں سجائی گئی تھی۔ 10 محرم کے دن میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا ابو میرے دوست آمنہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگی وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل موجود تھا، میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آمنہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی، اس کا گھر ہمارے محلے سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو، یہ لو میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، دل میں عجیب وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پر سکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہاں پر بینرز لگے ہوئے تھے، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، دل چاہ کے سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھی، کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت نہ لٹ جائے، یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے حوالے کر دی۔
سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ وہاں اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوشی دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی جھنجھلا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر ایک شخص کی آواز گونجی جو کہنے لگا، تمام روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوک بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا ایک مرد لاؤڈ سپیکر پر واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسن حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ منظر کو شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کے یہ شام جب منظر کشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس لمحے کربلا کا منظر دیکھ سکیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود کانپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے سب ہی زارو کوتار رو رہی تھی۔ میں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائی گئی مظالمیں سن کر برداشت نہ کر سکی۔ دل سے بے سخت تھا، کروڑوں بار درود و سلام ان کے ذات کے لیے نکلے۔ 15 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھیں۔ یہاں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا بھی الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریبہ کی